بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامچہ نویسی۔ بظاہر روز نامچہ وہ تحریر ہے جس میں کوئی شخص اختصار یا تفصیل کے ساتھ اپنے احوال و واقعات، جذبات و احساسات، گرد و پیش کے حالات یا خارج کی زندگی کی جھلکیاں پیش کرتا ہے۔ اختصار یا تفصیل مطلب اختصار کا مطلب مختصر اور تفصیل مطلب ڈیٹیل کے ساتھ۔ اگرچہ روز نامچہ ایک شخصی یا نجی زندگی کا عکاس ہوتا ہے، لیکن اسے کسی ایک موضوع یا چند موضوعات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ روز نامچہ کو ڈائری بھی کہا جاتا ہے۔ روز نامچہ دراصل آپ بیتی یا سفر نامے ہی کی ایک جزوی اور مختصر شکل ہے۔ اردو کی متعدد آپ بیتیاں اور سفر نامے روز نامچوں کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ روز نامچے میں بڑی وسعت اور تنوع ہوتا ہے۔ روز نامچہ نگار اپنی زندگی میں پیش آنے والا کوئی غیر معمولی واقعہ بیان کرتا ہے، کسی حادثے کا ذکر کرتا ہے، کسی شخصیت سے اپنی وابستگی، پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ سماجی، ادبی یا سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ روز نامچہ ایک طرح سے اپنے عہد کی مستند تاریخ بھی ہے۔ مستند مطلب مانی ہوئی، تسلیم شدہ۔ اگرچہ روز نامچے کی حیثیت ایک ذاتی نجی ڈائری کی ہو، تو پھر یہ تاریخ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ لکھنے والا بالعموم اس میں اپنے دلی اور سچے جذبات کا اظہار کرتا ہے جو روز نامچے کی اشاعت کی نیت سے لکھے جاتے ہیں، اور اس میں بے ساختگی کا عنصر نہایت کم ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کا روز نامچہ۔ 1 ستمبر۔ میں اپنے پروردگار کا سراپا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے معمولات کو ایک خاص انداز میں مرتب کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ پروردگار کا یعنی اللہ تعالیٰ کا، سراپا شکر گزار ہوں یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، معمولات یعنی جو روٹین کی لائف ہے، جو عام معاملات ہیں، مرتب کرنا مطلب ترتیب دینے کی، توفیق بخشی مطلب طاقت عطا کی ہے۔ آج دن کا آغاز میں نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز باجماعت سے کیا۔ 15-20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد آدھ گھنٹہ سیر کی۔ میں واپس آ کر غسل کیا اور پھر ناشتہ کیا، اور یہ میرے روزمرہ کے معمولات مجھے روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھتے ہیں۔ میں 7:30 بجے اکرام کے ساتھ کالج پہنچا۔ یہ کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ ایک زمانے میں نئے آنے والے طلبہ کو سینئر طلبہ پھول بنایا کرتے تھے، اس لیے نئے آنے والے پہلے دن سہمے ڈرے رہتے تھے، مگر اب یہ روایت دم توڑ چکی ہے۔ کچھ طلبہ نے نہ صرف ہمیں خوش آمدید کہا، بلکہ ٹائم ٹیبل کے مطابق کمرہ جماعت تک ہماری رہنمائی کی۔ میرا پہلا پیریڈ بایولوجی کا تھا۔ پروفیسر سہیل صاحب نے اپنا تعارف کروایا اور ہم سے مختصراً چند سوالات پوچھے اور اسکول اور کالج کی زندگی کا فرق بتایا۔ متعلقہ مضمون میں ہماری سابقہ معلومات کا جائزہ لیا اور ان کو بنیاد بنا کر نئے سبق کا آغاز کیا۔ دوسرا پیریڈ فزکس کا تھا۔ سر امان اللہ صاحب نے وقت کی اہمیت بتائی اور اس سے بھرپور استفادے پر زور دیا۔ استفادہ مطلب فائدہ اٹھانا۔ کیمسٹری، انگریزی اور اسلامیات کے پیریڈ بھی ہوئے اور ان میں زیادہ تر تعارف ہی ہو پایا۔ البتہ پروفیسر رضوان احمد مجاہد صاحب نے اردو کے پیریڈ میں چند اور اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک تو سائنس اور آرٹس کے مضامین کے حوالے سے ادب کی اہمیت کو اجاگر کیا، کچھ ذہانت اور محنت کے محاصل کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے فرد اور قوموں کی زندگی میں کردار کی اہمیت چند مثالوں سے واضح کی۔ کردار مطلب کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مینرز، اس کے علاوہ ایٹیکیٹس، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کردار سے یہ مراد ہے۔ ان کا انداز بیان نہایت شستہ اور شگفتہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نصابی کتاب کے اسباق میں سے پہلے سبق کا آغاز کرنا چاہا کہ پیریڈ کا وقت ختم ہو گیا اور میں واپس گھر آ گیا۔ آج کالج کے اساتذہ نے کلاسوں میں جو کچھ گفتگو کی، اس سے مجھے شدید احساس ہوا کہ ہم وقت کی قدر و قیمت سے بہت غافل اور بے تحاشا وقت جیسی قیمتی دولت کو ضائع کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ کھانے پینے، آرام اور مطالعے کے لیے وقت مقرر کر کے سارے کام ایک نظام الاوقات کے تحت انجام دوں گا۔ نظام الاوقات مطلب ٹائم ٹیبل وغیرہ۔ اب رات کے 11 بجے میں پڑھائی سے فارغ ہو کر یہ ڈائری تحریر کر رہا ہوں۔ نیا سال
نیا سال نئی تمنائیں لے کر آیا ہے۔ خدا کرے کہ انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کا پیغمبر ثابت ہو۔ موسم کی شدید بارش اور سردی کا امکان۔ راولپنڈی اور اس کے نواح میں ہلکی ہلکی برف باری بھی ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں 35-40 برس کے بعد برف باری ہوئی ہے۔ ہوا میں تلوار کسی کاٹ ہے۔ فرما روا سعودی عرب کے فرما روا پاکستان کے دورے پر کل کراچی پہنچے۔ کل دوپہر وہ راولپنڈی آئیں گے۔ پاکستان کے لوگ ان کا خیر مقدم دلی جوش اور تپاک سے کر رہے ہیں۔ سرزمین حجاز میں حرمین شریفین کے محافظ کی حیثیت سے عرب تاجدار ہماری ایک خاص عقیدت اور ارادت کا مرکز ہیں۔ کراچی میں ان کے استقبال میں لوگوں نے غیر معمولی جذبے کا اظہار کیا ہے۔ ہماری مالی مشکل میں سعودی عرب نے ہماری دل کھول کر امداد کی ہے۔ اس مروت کا بھی ہمارے دل پر بہت گہرا اثر ہے۔ اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ معروف مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل صاحب آج ہمارے اسکول تشریف لانے والے تھے مگر نہ آ سکے۔ بجنگ آمد کرنل محمد خان کی کتاب بجنگ آمد کو پڑھنا شروع کیا تو ختم کر کے ہی دم لیا۔ میری نظر سے اتنی دلچسپ کتابیں کم گزری ہیں۔ میں اس کتاب کو اردو کی بہترین مزاحیہ تصنیفات میں سے سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں کرنل محمد خان اس وقت ہمارے بہترین مزاحیہ ادیب ہیں۔ مجھے مشتاق احمد یوسفی اور محمد خان سب سے زیادہ پسند ہیں۔ عید الفطر نماز عید سیٹلائٹ ٹاؤن کے میدان میں ادا کی۔